یہ جب کبھی عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو مقصد دو طبقات جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ عید میلاد النبی کو منایا جائے، مستحب عمل ہے. مستحب عمل ہے اور اس میں خوشیاں منائی جائیں، تو مقصد خوشی کا اظہار کیا جائے، محفل نعت وغیرہ کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. اور ایک طبقہ ہے جو اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ نا یہ قرآن و سنت میں کہیں ثابت ہی نہیں ہے. تو مقصد عجیب اس میں شش و پنج ہے کہ یہ قرآن و سنت میں جب ہے ہی نہیں، ایک طبقہ جو کہہ رہا ہے، تو پھر یہ کیا مقصد معاملہ ہے کہ اس کو منایا جائے؟ تو پہلا ایک کوشچن یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ایسا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب فضل ملے، رحمت ملے، تو کیا کرنا چاہیے؟ لازمی سی بات ہے شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن قرآن پاک میں اس بات کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اگر یہ جان لینا تو مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت ملنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب ملے نا تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ آیت کریمہ 11ویں پارے میں ہے، اس کا جز یوں ہے: قل، محبوب فرماؤ، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کنڈیشن ہے کہ کس طرح خوشی کا اظہار کریں؟ نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ خوشی اس طرح منائی جائے گی اور اس طرح نہیں منائی جائے گی، بتائیں غلط کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے. اب ایک کوشچن یہ کہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت امت کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آمد. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ ہی کے ذریعے اللہ کی ذات کی معرفت ملی، آپ ہی پر ایمان لا کر انسان دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کرتا ہے. قرآن پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت واضح فرمایا. تو جب ایسا معاملہ ہے اور رحمت ملی ہے تو خوشی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو بڑا سمپل معاملہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں فلیفرحوا کے الفاظ ہیں کہ انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، خوشی منائیں. اچھا ایسا ہی ہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، تو یہ چیزیں پھر حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام سے پھر کیوں ثابت نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی منایا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا، کمی ہے تو ہمارے علم کی ہے. بڑی واضح سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت میرے خیال میں سبھی نے سنی بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر شریف کا روزہ رکھا، اور جب آپ رکھتے تھے اور جب اس کی وجہ پوچھ گئی تو فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ میرا یوم ولادت ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک کوشچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کر منایا، تو ایسا پاسبل ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ کی سنت کو ادا نہ کیا؟ نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے حضور نے بھی منایا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی منایا. تو جو اعتراض ہے وہ تو غلط ہے. اب سوال اصل میں یہ ہے، وہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو، کہ جو مروجہ طریقہ کار ہے، لائٹنگ لگانا جناب، اور مطلب خوب اس کو سیلیبریٹ کرنا اور نت نئے ڈیزائن لے کر آنا، نیو اسٹائل ایوری ڈے، ٹھیک ہے نا، روز مطلب ہر ایک نیا دن نیا انداز، ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اختیار نہیں فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیے جاتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے، ویلڈ کوشچن ہے، لیکن اس کا ریزن بھی پیچھے ویلڈ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک سینیریو ہمیں سمجھنا پڑے گا. آپ یہ بتائیے کہ اس دوران جو غزوات اور جہاد ہو رہے تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ بہت ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بکثرت جہاد، یعنی ہر سال جہاد کا سلسلہ تھا. اب آپ یہ بتائیے جب مجاہدین اسلام جہاد پر جاتے تھے تو کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خواتین بیوائیں ہو رہی ہے، سلسلے تھے. جی. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایسا سینیریو ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سادگی اختیار کرنی چاہیے، یا مطلب جو ہے نا آدمی سیلیبریشن کا وہ اسٹائل اختیار کرے جب بڑے خوش کن لمحات ہوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر منایا، تو یہ سادگی کا انداز ہے. آپ بھی روزہ رکھیے، نہ لگائیں لائٹیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نوافل پڑھیے، قرآن پاک پڑھ کے منائیں، ہے نا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفٹ اچھا دے سکتے ہیں درود پاک کے تحفے بھیجیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس انداز سے جو ہے اب یہ کہنا کہ میلاد ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان روایات کا انکار کریں گے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت اپنا میلاد منانے کے حوالے سے ہے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یقیناً منایا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلقاً کہنا کہ حضور علیہ السلام نے نہیں منایا یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت میں یہ ثابت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ خوشی کا اظہار کریں.